پیارے بچوں، ہمارے اگلے عنوان کا نام ہے امن اور تنازع، پیس اینڈ کانفلکٹ۔ امن اور تنازع ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں اس کا انحصار شہریوں کے رویوں پر ہوتا ہے۔ تحمل، رواداری اور مثبت سوچ رکھنے والے شہریوں پر مشتمل معاشرہ پرامن ہوتا ہے، جبکہ اختلافات کے باعث عدم برداشت کا رویہ اگر لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لے تو ایسا معاشرہ ہمہ وقت تنازعات میں گھرا رہتا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے مفاد کو نظر انداز کرنا، یا ہم رتبہ افراد جب ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہ کریں، گھر میں والدین جب ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں، یا کسی محلے میں مختلف مسالک یا رنگ و نسل کے لوگ ہوں تو بھی تنازعات جنم لیتے ہیں۔ بالفرض تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو ہوا دینے کی بجائے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر بیان کر کے اور دوسروں کی رائے کو اہمیت دے کر اختلافات کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسی غیر جانبدار فرد کو بات چیت میں شامل کرنا بھی بہت کارآمد طریقہ کار ہے۔ امن سے مراد ایسا معاشرتی ماحول ہے جس میں افراد کے درمیان رواداری، ہم آہنگی اور ہمدردی کا جذبہ موجود ہو، جبکہ تنازع امن کی متضاد حالت کو کہتے ہیں۔ انسان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ان کے اس عمل سے انہیں جہاں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے سبب ان کے درمیان اختلافات بھی سامنے آتے ہیں۔ نظریات، مفادات، سماجی اور ثقافتی اقدار میں فرق ان اختلافات کے بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ جب یہ اختلافات بڑھ کر باہمی تصادم یا لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیں تو ایسی حالت تنازع کہلاتی ہے۔ امن اور تنازع میں انسانی رویے کا کردار۔ رول آف ہیومن بیہیویئر ان پیس اینڈ کانفلکٹ۔ معاشرے میں ہمارے کردار کا انحصار ہمارے رویے پر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے رویے میں تحمل، برداشت، بردباری اور رواداری نمایاں ہوگی تو ہم معاشرے میں ایک اچھی اور مثبت سوچ رکھنے والے افراد کے طور پر جانے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، دوسروں کے سماجی اور ثقافتی فرق کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارا رویہ منفی کہلائے گا۔ آئے روز ہم دوسروں کے ساتھ مختلف اختلافات اور تنازعات میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے، جس کے سبب معاشرہ ہمیں ایک اچھے فرد کے طور پر قبول نہیں کرے گا اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ رویے معاشرتی امن اور تنازعات میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے مثبت رویے معاشرے میں امن کو فروغ دیتے ہیں، جبکہ منفی رویے تنازعات کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں یا اختلاف رائے ہونے کے باوجود اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو جواب میں دوسرا فرد بھی ہماری رائے اور نظریات کا احترام کرتا ہے۔ اس طرح اختلافات کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی اور معاشرہ پرامن رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اختلافات یا لڑائی جھگڑے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسی کون سی ریزنز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اختلافات، تنازعات یا لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش آتی ہے۔ اختلافات کی وجوہات، کازز آف ڈس ایگریمنٹس۔ لوگوں کو معاشرتی زندگی کے دوران مختلف قسم کے اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں ذاتی سطح کے اختلافات، ہم رتبہ سطح کے اختلافات، گھریلو سطح کے اختلافات اور ہمسائیگی کی سطح کے اختلافات شامل ہیں۔ ان اختلافات کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذاتی سطح پر اختلافات۔ نمبر 2، ہم رتبہ سطح پر اختلافات۔ نمبر 3، گھریلو سطح پر اختلافات۔ نمبر 4، ہمسائیگی کی سطح پر اختلافات۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ذاتی سطح پر اختلافات کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈس ایگریمنٹ ایٹ دا پرسنل لیول۔ جب ہم ذاتی معاملات کی بنا پر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے کے مفاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ طرز عمل انفرادی سطح پر اختلافات کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم رتبہ سطح پر اختلافات۔ ڈس ایگریمنٹ ایٹ دا پیر لیول۔ اس طرح کے اختلافات ہم رتبہ افراد میں پائے جاتے ہیں۔ ان اختلافات کی وجوہات میں آپس کے نظریات کا فرق ہونا، ایک دوسرے کی رائے سے متفق نہ ہونا اور اپنے مذہبی اور ثقافتی اقدار کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شامل ہے۔ نمبر 3، گھریلو سطح پر اختلافات۔
ڈس ایگریمنٹ آن ہاؤس ہولڈ لیول. گھر کے افراد میں عموماً والدین اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں. بچوں کے کھیل کود کے دوران کھیل کے قواعد کی خلاف ورزی، کھانے پینے کی اشیاء میں تقسیم اور والدین میں ایک دوسرے کی رائے سے متفق نہ ہونا اور معاشی وسائل کی کمی کی وجہ سے گھریلو سطح پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. سب سے آخر میں ہم ذکر کریں گے ہمسائیگی کی سطح پر اختلافات کا. ڈس ایگریمنٹ آن نیبرہڈ لیول. محلہ کئی گھروں پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں مختلف مذاہب، مسالک، عقائد، رنگ و نسل اور زبان کے لوگ موجود ہو سکتے ہیں. محلے میں رہنے والے افراد کی مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں ان کے درمیان اختلافات کا سب سے بڑا سبب بنتی ہیں. بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل. ریزالونگ کانفلکٹس تھرو ڈسکشن. بات چیت کے ذریعے درج ذیل طریقے سے کسی تنازع کو ختم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، تنازع کے حل کے لیے دونوں فریق ایک دوسرے سے ملاقات کریں. نمبر 2، باہمی ملاقات کے دوران دونوں فریق باری باری تنازع سے متعلق اپنے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں. کئی اختلافات صرف اس وجہ سے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی رائے یا نقطہ نظر کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی اسے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 3، دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں. نرمی سے بات کرنا تنازعات کو حل کی طرف لے جاتا ہے. نمبر 4، دونوں فریق ایک دوسرے کا نقطہ نظر سننے کے بعد تنازع کے حل کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں. نمبر 5، تنازع کے حل کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز پر دونوں فریق آپس میں تبادلہ خیال کریں اور ان میں سے سب سے بہتر تجویز پر اتفاق کر لیں. اس مرحلے پر اگر ضروری ہو تو غیر جانبدار افراد کو بات چیت میں شامل کر لیا جائے جو تنازع کے حل کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز میں سے کسی ایک تجویز کے انتخاب میں مدد دیں جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر، اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں میں تنازعات کا حل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے.